مصر کے فرعونوں کے لیے اپنی بہنوں سے شادیاں رچانا اور اپنی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کر لینا کوئی بڑی اور خلاف معمول بات نہ تھی، لیکن آج ہم مصر کی ایک ایسی رانی کا احوال بیان کریں گے جو پہلے اپنے باپ کی ہوس کا نشانہ بنی، اس کے بعد اپنے بھائی کی اور اس کے بعد اپنے نانا کی۔ ایسا واقعہ نہ پہلے کبھی تاریخ میں رونما ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی کسی قوم میں ایسا ہوا۔ تو چلیے کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کی زندگی پر۔ تو تلخ آمد نامی فرعون کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، جس کا عالی شان مقبرہ گزشتہ صدی میں دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس کی بہن انخسنا مون کے بارے میں بہت ہی کم افراد جانتے ہیں۔ فرعونوں کے مقبروں میں بنی تصویر اس کی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ وہ مصر کے 18ویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی جو 1350 قبل مسیح کے دوران پیدا ہوئی۔ اس کا باپ یعنی فرعون آخن آتن مذہبی تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ آخراتن اپنی پیدائش سے ہی بہت کمزور اور بے ڈھول سا بچہ تھا، اسے مرگی کے دورے بھی پڑا کرتے تھے۔ ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی جسمانی ساخت پر دن رات کوڑتے رہتے۔ جس محل میں آخن آتن نے آنکھیں کھولیں اور جہاں وہ پلا بڑھا دنیا کے خوبصورت ترین محلات میں سے تھا، تو وہ اپنی اعصابی کمزوری اور بے ڈھنگی جسم پر بچپن ہی سے ملول رہتا تھا۔ باغوں میں بیٹھے پرندوں کی چہچہاہٹ سنتا، تالاب میں مچھلیاں تیرتے ہوئے دیکھتا یا پھر سردیوں کی دھوپ میں تتلیوں کے پیچھے دوڑتا۔ شہزادے کی اس تنہائی پسندی اور فطرت کی اس قربت نے اسے ایک فلسفیانہ زہر عطا کیا۔ اس کی روح بے شمار خود ساختہ خداؤں سے بھٹک کر خالق حقیقی کی تلاش میں بے چین رہنے لگی۔ دوسری طرف اس کے بوڑھے باپ یعنی فرعون وقت کو اپنے بیٹے آتن کی شادی کی فکر تھی، سو اس نے آتن کی شادی متانی کے آریائی حکمران کی بیٹی سے کر دی۔ یہی لڑکی آگے چل کر ملکہ نفرتیتی کہلائی۔ شہزادہ اخلاطون جب 9 برس کا تھا تب اس کے باپ اخلاطون کو اپنی جگہ فرعون نامزد کر دیا، لیکن ان کو حکومت و بادشاہت میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ وہ حسب معمول اپنا وقت باغات اور کھلی فضاؤں میں گزارا کرتا تھا۔ شروعات میں تو انتظام حکومت پہلے اس کا باپ اور بعد میں اس کی ماں چلاتے رہے، لیکن 15 سال کی عمر کو پہنچ کر اخلاطون نامی اس لڑکے نے ایک خاص فیصلہ کیا۔ آتن سے پہلے مصر میں بہت سے دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا، جن میں را، امن، حرس اور آئس شامل تھے۔ اخلاطون نے ان تمام دیوتاؤں کی عبادت پر پابندی عائد کرتے ہوئے صرف سورج کی عبادت کا حکم جاری کیا، اور اس نے خود اپنا نام آخن آتن یعنی آتن کا بندہ رکھا۔ جب آخن آتن کا ایک کارنامہ دارالحکومت کو ٹیبیس نامی شہر سے امرنا میں منتقل کرنا تھا، ان تمام تبدیلیوں کے سبب مصری عوام میں وہ خاصا غیر مقبول تھا، جبکہ اس کی غیر مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کی آزادانہ جنسی سوچ اور تعلقات بھی تھے۔ انخسنا مون اسی فرعون یعنی آخن آتن اور ملکہ نفرتیتی کے تیسرے نمبر کی بیٹی تھی۔ اس کی 2 بڑی بہنوں کے نام میری تیتن اور میکی تیتن تھے۔ انخسنا مون سمیت یہ تینوں شہزادیاں اپنے باپ کی جنسی ہوس کا نشانہ بنی۔ ان تینوں میں ایک بہن یعنی میکی تیتن اپنے ہی باپ یعنی آخن آتن کے بچے کی پیدائش کے دوران جاں بحق ہوئی۔ فرعون آخن آتن ان کی موت کے کچھ عرصے بعد جب توت عنخ آمدنیہ فرعون بنا تو شہزادی انخسنا مون کی اس سے شادی کر دی گئی۔ اس شادی کے وقت توت عنخ کی عمر 9 سال تھی، جبکہ انخسنا مون عمر میں اس سے کچھ بڑی تھی۔ یاد رہے کہ توت عنخ بھی آخن آتن کا بیٹا یعنی انخسنا مون کا بھائی ہی تھا۔ آپ کو یہ باتیں کافی عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 3000 سال پہلے گزر چکا، جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کا اوتار کہا جاتا تھا۔ بادشاہی خون کو خالص رکھنے کی خاطر شہزادوں اور شہزادیوں کی شادیاں آپس میں ہی طے کی جاتی۔ بعض ازاں یہ شادیاں فرعونوں کی ہونے والی اولادوں میں ذہنی اور جسمانی معذوری کا سبب بھی بنتی۔ توت عنخ نامی فرعون جس کی پیدائش بھی بہن اور بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہوئی، بعض ازاں یہ شادیاں فرعونوں کی ہونے والی اولادوں میں ذہنی اور جسمانی معذوری کا سبب بھی بنتی۔ توت عنخ نامی فرعون جس کی پیدائش بھی بہن اور بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہوئی، پیدائشی طور پر نہایت کمزور اور زنانہ جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔ اگلے 10 سالوں تک اس جوڑے یعنی توت عنخ اور ملکہ انخسنا مون نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے وہ فیصلے جو عوام میں غم و غصے کا سبب بنے تھے سب کے سب واپس لے لیے، شاہی مذہب تبدیل کر کے پرانے دیوتاؤں کی عبادت کو بحال کر دیا۔ توت عنخ اور انخسنا مون کی اس شادی کے نتیجے میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن یہ دونوں بھی جسمانی کمزوری کے سبب زیادہ عرصے نہ جی سکیں۔ ان دونوں بیٹیوں کی ممیاں فرعون توت عنخ کے
مقبرے سے برآمد ہو چکی ہیں۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک 18 سال کی عمر میں توت عنخ کی موت واقع ہو گئی۔ اب انخسنامون اکیلی ہی تخت کے وارث تھی، لیکن ملکہ رفرتیتی کباب اور انخسنامون کا نانا جس کا نام آیا تھا، توت عنخ کے دور میں ایک قابل مشیر اور سلطنت کے سب سے بڑے وزیر کا عہدہ رکھتا تھا، اور آیا یعنی انخسنامون کے نانا اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ آیا سے شادی کر لے تاکہ آیا بغیر کسی مزاحمت کے نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے۔ اس دور میں بھیجا گیا ایک خط ماہرین آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا ہے، جو کہ مصر کی ایک ملکہ نے ہتھیوں کے حکمران کو لکھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہتھیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انخسنامون سے کر دے، جس کے سبب انخسنامون آیا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی۔ ہتھیوں کی سلطنت اس دور کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے اپنے ایک بیٹا انخسنامون سے شادی کے لیے روانہ کیا، جو دوران سفر ہی مارا گیا۔ ممکن ہے اس کی موت میں آیا کا ہاتھ ہو۔ بہرحال آیا نے زبردستی انخسنامون یعنی اپنی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن بیٹھا۔ مصر کے تاریخی کتابوں میں ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر آیا اور انخسنامون کا نام بحیثیت شوہر اور بیوی تو ملتا ہے، لیکن اس شادی کے بعد انخسنامون کا کیا بنا، اس کی موت کیسے واقع ہوئی، تاریخ اس بارے میں مکمل خاموش ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت کم عمری میں انخسنامون کی موت واقع ہو گئی۔ انخسنامون کا مقبرہ بھی ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے ہیں، لیکن یہ قدیم مقبروں میں سے ایک ہے جن کی تلاش سائنسدانوں کو ایک مدت سے ہے۔ مصر میں ویلی آف کنگ نامی زمین سے کچھ ایسی نامعلوم ممیز دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انخسنامون کی ممی ہو سکتی ہے، لیکن حتمی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انخسنامون کی ممی دریافت جہاں اس دور کے مصری تہذیب کے بہت سے راز فراش کر دے گی، وہیں اس کی موت کی وجہ بھی اس کی ممی کے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی۔ کیا وہ طبعی موت مری یا پھر تخت و تاج کے بے رحم کھیل کا نشانہ بنی؟